بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تصوف کا بیان۔ پہلے ذکر ہوا کہ دین اور اچھے اخلاق کو حاصل کرنے کا سب سے سہل اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ تصوف کو اختیار کر لیا جائے۔ تصوف وہ علم اور طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے صحیح اور مضبوط تعلق بن جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان سے رذائل برے اخلاق دور ہو جاتے ہیں اور وہ ایمانی صفات اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو علم الاخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا قرآنی نام تزکیہ نفس ہے اور اس کو حدیث میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تصوف کے متعلق غلط فہمیاں۔ صرف عوام ہی نہیں بلکہ بعض خواص بھی تصوف اور بیعت کی غرض اور اس کا مقصد سمجھنے میں بہت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اس باب میں طرح طرح کے مغالطوں اور غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سی غیر ضروری اور غیر متعلقہ چیزوں کو تصوف کے اجزاء بنا لیتے ہیں۔ مثلا کوئی کشف و کرامات اور تصرفات کو تصوف کے لیے لازم قرار دیتا ہے، کوئی تعویذات، گنڈوں اور جھاڑ پھونک کا نام تصوف رکھ لیتا ہے، کوئی خاص رسموں اور عادتوں کو تصوف سمجھ بیٹھتا ہے، کوئی فلسفی یا فلسفی مزاج تصوف سے مراد وحدت الوجود یا وحدت الشہود کے نظریات لیتا ہے، کوئی تصوف کی راہ کو اس لیے اختیار کر لیتا ہے کہ بیعت کے بعد قیامت میں شیخ پیر اس کے بخشوانے کا ذمہ دار ہے، اور کوئی اس راہ کو دنیاوی ترقیات مثلا روزگار، منصب اور عزت میں ترقی حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، کوئی اس کو صرف اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اس سے باطنی کیفیات اور کشف و کرامات حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں نہ تو تصوف کے جز ہیں، نہ اس کے لیے ضروری ہیں، نہ ہی یہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں تو قطعاً باطل اور تصوف سے بالکل الگ ہیں، بلکہ بعض نے تو تصوف کو ایک ایسا راز بنا رکھا ہے جو صرف سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، اور وہ اس کو شریعت کے مد مقابل اور ضد گمان کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے۔ شریعت و طریقت۔ اب سوال یہ ہے کہ تصوف و طریقت کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو اس کا جواب قدر تفصیل سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام، طریقے اور ہدایات جن کا انسان مکلف ہے، خواہ وہ ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہوں یا باطنی اعمال سے، دین اور شریعت کہلاتے ہیں، اور متقدمین اسلام کے پہلے بزرگوں کی اصطلاح میں فقہ کا لفظ بھی انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے: معرفت النفس ما لها وما علیہا، یعنی نفس کا اپنے متعلق نفع و نقصان کی چیزوں کو پہچاننا۔ مطلب یہ ہے کہ نفس کا اپنے متعلق ان احکامات اور ہدایات کو پہچاننا، خواہ وہ اس کے ظاہر سے متعلق ہوں یا باطن سے متعلق ہوں، جو اس کے لیے باعث ثواب یا باعث عذاب ہیں اور اس پر وبال جان بن جاتے ہیں۔ پھر متأخرین یعنی اسلام کے پہلے بزرگوں کے بعد آنے والے بزرگان دین نے اس فقہ اور شریعت کو ہماری آسانی کے لیے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ دین و فقہ کے جن اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے اس کا نام فقہ اور شریعت رکھا، اور دین و شریعت یا فقہ کے باطنی جز کا نام تصوف پڑ گیا، اور باطنی اعمال کے طریقوں کو طریقت کہا گیا۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دین و شریعت کی دونوں اقسام کے لیے ہدایات و تعلیمات موجود ہیں، ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والی تعلیمات و احکامات بھی، اور باطن سے تعلق رکھنے والے احکامات و تعلیمات بھی۔